وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ ماعون آج کا موضوع، کیا ہم دین کو جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسکین. اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون. جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون. اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے. سامعین اکرام، سورہ ماعون لفظی ترجمہ ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم. بس یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین. پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. ہم عن صلاتہم ساہون. جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں. الذین ہم یراؤون. یہ دکھلاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون. اور برتنے کی چیز تک روکتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ ماعون بہت اہم آیت ہے اور اس میں دین کی بھی تشریح ہے کہ دین ہے کیا. اور جو دین کو نہیں جانتے ان کا طرز عمل بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو گزشتہ جو نشست تھی ہماری تو اس میں نے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو دین ہم جاننا چاہیے دین ہے کیا، اور دین کا تعلق اصل میں ہمارے مقصد حیات سے ہے. سامعین اکرام، اگر ایک انسان اسلام کو نہیں سمجھا، یعنی دین اسلام کو نہیں سمجھا، اور اس نے اسلام کی حقیقت کو نہ جانا، اس نے قرآن کی حقیقت کو نہ جانا، اس نے نبی کی حقیقت کو نہ جانا، تو پھر وہ جو بھی دین اختیار کرے گا، یعنی اصل میں بات یہی ہے نا کہ ایک چیز کی آپ حقیقت کو نہ جانیں تو پھر اس کو آپ اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے اور غلط طریقے سے اس کو لے لیتے ہیں یا اس کا مطلب
غلط طریقے سے لے لیتے ہیں. جس طرح کہ آج سامعین اکرام اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں ہے اور سمجھے بغیر اس کے کچھ باتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی مرضی سے. آج جو بھی ہماری یعنی بعض عبادات آپ کہہ لیں، جس سے میری مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یا دیگر کچھ ایک کام ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکی شرعی پردہ کر لیتی ہے یا ایک لڑکا شرعی داڑھی چھوڑ دیتا ہے اور دین کو سمجھے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دین کا مسلمہ اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت ہی خراب ہے، چیزوں کو یعنی آپ غلط نگاہ سے دین کو دیکھ رہے ہیں، عام طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دین کو وہ ایک دکھلاوا ہے. اس میں ہمارے اسلام میں جو ہم نے قبول تو نہیں کیا ہے، لیکن ہمارا پیدائشی طور پہ ہے نا اسلام، تو ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ بس یہ ایک مذہب ہے جس کا میری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ آج کل مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بعض سیاستدان کہتے ہیں کہ بھئی سیاست اور مذہب وہ الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی سیاست میں جھوٹ بولنا، آپ کو معلوم ہے آج جو سیاست ہے اس میں جھوٹ چلتا ہے. یو ٹرن آپ لے سکتے ہیں، وہ یعنی یو ٹرن کا مطلب جھوٹ. پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں، پہلے کچھ کرتے تھے اب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ یو ٹرن ہے. یو ٹرن کا مطلب جھوٹ، کہ آپ نے اس وقت جھوٹ بولا یا اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں، مومن تو یو ٹرن نہیں لیتا، وہ تو اس کا سیدھا سادہ راستہ ہے، اور وہ جھوٹ مومن کی کتاب میں نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ نے، میں کسی شخصیت کا نام لے رہا ہوں، نہ کوئی خاص شخصیت میرے ٹارگٹ ہے. یہ یو ٹرن جو ہے ہماری زندگی ہمارے ظاہری مفادات کے تابع ہے. کسی وقت کچھ کہتے ہیں، کسی وقت کچھ کہتے ہیں، تو وہ مفادات کے تابع ہیں ہم. یعنی کوئی خاص شخصیت نہیں ہے میرے ذہن میں، لیکن ضرور میں یو ٹرن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کسی وقت یو ٹرن لے لیتے ہیں اپنے مفادات کو دیکھ کے. کبھی کچھ کہتے تھے اور مفادات آپ کے آڑے آ گئے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام کر لیتے ہیں. تو جو دین اسلام کو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے اس وقت تک جو میں نے گفتگو کی، کہ جو اسلام کو نہیں سمجھے گا وہ جو اعمال ہیں اس کے ضائع ہو جائیں گے، یا پھر وہ جو اسلام کو نہیں سمجھے گا، اس کی روح کو نہیں جانے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو سورہ معاون میں بیان ہو رہا ہے جو تذکرہ کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں. یعنی یہ دین کو جھٹلانے والے. دیکھیں سامعین اکرام، میں بھی کوشش کر رہا ہوں آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں اصل میں اس میں کیا ہے، اس میں ایک یعنی جھڑکی ہے. فویل للمصلین، یعنی نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے. ویل آپ کو پتہ ہے نا کہ دوزخ کا وہ گھڑا جس سے روزانہ دوزخ جو ہے 70 بار جو ہے پناہ مانگتی ہے، اور وہ نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے. اب مشرک وغیرہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ تذکرہ، یہ کون ہیں لوگ، یہ بھی آپ کو جاننا ہوگا نا. اور ظاہر ہے کہ اس یعنی جو سورہ مبارکہ ہے، اس کو اگر آپ مشرکوں پر کنورٹ کرتے ہیں تو آپ تو مطلب پھر غلطی کر رہے ہیں. یہاں تو دین کے جھٹلانے والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو اسلام کو مانتے ہیں اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. اسلام کا تقاضا کیا ہے
سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ آپ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیں. آپ اپنا سر اطاعت اللہ کے حکم کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دعوے کر رہے ہیں اسلام کے، پھر بیچ میں نمازیں بھی کر رہے ہیں اور روزے بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃیں بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سب دکھلاوا ہے. دیکھیں اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، جو نمازی ہیں وہ اپنے مقصد سے غافل ہیں، یعنی دین کے مقصد سے غافل ہیں. نماز کیا ہے؟ یہ دین ہے. دین کا خلاصہ کیا ہے؟ نماز. اس کی میں تشریح کر بھی چکا ہوں، پھر بھی کسی وقت آ جائے گی، لیکن میں آپ کو اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ دین آپ کا نچوڑ ہے، آپ کی زندگی کا نچوڑ نماز ہے. لیکن چونکہ آپ نے دین کو نہیں سمجھا تو آپ نماز یعنی اپنے دین کے مقصد سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد نماز دین. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اور میں مثال بھی آپ کو دیتا رہتا ہوں قرآن پاک کی وہ آیت کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. کائنات کی ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے. نماز کا مطلب مقصود، اس کا مقصد کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اور اس کی تسبیح کا مطلب اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ سورہ معون جو ہے نا یہ ہم پر فٹ ہوتی ہے. ہم دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے چوں کہ دین کو جانتے نہیں ہیں. دین کو کیوں نہیں جانتے؟ کہ اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ایمان؟ کہ آلریڈی ہم ایک چیز پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ ایمان بالدنیا ہے. دنیا ظاہری ہمارے دنیا ہی ہماری. دیکھیں ہمارا رخ جو ہے، آپ اپنی بیماری کو جب تک جانیں گے نہیں تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ آپ نام اللہ کا لیتے ہیں اور کام جو ہے وہ دنیا داری کے کرتے ہیں یا دنیا کو مقصود بنا لیتے ہیں. اور دنیاوی اس بات میں تو میرے خیال سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا. جو میں چیلنج کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا مقصود دنیا میں زندگی گزارنے کا ظاہری کامیابی ہے. دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا کے فائدے ہی ہمارے مطلوب ہیں. تو یہ تو مطلب یہ تو دین نہیں ہے. یہ اسلام پھر کس چیز کا نام ہے؟ اسلام تو آپ کی اخروی کامیابی کے لیے آیا ہے کہ آپ کی آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں. دین تو اس لیے آیا ہے، وہ اس کا مدعا یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لاحقہ لگ جائے. ٹھیک ہے، زبانی طور پہ اگر کوئی آپ کو نہ بھی کہے، لیکن آپ کے سارے زندگی کے کاموں سے ایسا معلوم ہو کہ آپ کے کاموں کے یعنی آپ کی جو زندگی ہے اس کی بنیاد اور طلب آپ کی جو ہے وہ رضا الہی ہے. جب رضا الہی آپ کا مدعا بن گیا زندگی میں، تو پھر آپ یتیم کے ہاتھ پہ سر پھیریں گے، یہ مسکین کو خود کھانا کھلائیں گے، اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو دوسرے کو اس کو آمادہ کریں گے، اکسائیں گے کہ بھئی اس کو، یہ غریب ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. میں تو نہیں کر سکتا، تم اس کی خبر گیری کرو. اور آپ جو ہے اپنی یعنی نماز یعنی دین کے مقصد سے چونکہ آپ واقف ہوں گے تو لہٰذا تمام کام آپ کی زندگی کے تمام کاموں میں للہیت ہوگی، اس میں خود غرضی نہیں ہوگی آپ کی. ہم تو خود غرض، انسان خود غرض ہے کیونکہ اس کو اپنے مفادات یعنی اس کو اپنے مفادات جو ہیں وہ محبوب ہیں. میرا مفاد، آپ کو میں نے اس دن، کوئی اگر میرا مستقل سننے والا ہو تو گزشتہ یعنی کسی درس میں نے ابھی قریبی کسی میں نے کہا تھا کہ بھئی کبھی آپ سوچ سکتے ہیں
کہ ایک 50 روپے کا نوٹ کسی کو آپ دیں تو وہ اس کا 700 گنا آپ کو واپس کرے، یا کم از کم 10 گنا آپ کو دے دے، یعنی 50 کے نوٹ کے بدلے 500 روپے آپ کو دے دیں، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا؟ یہ ویسی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یعنی اس کا ضروری نہیں ہے کہ ایسا کوئی شخص آپ کے پاس 50 لیا ہے تو آپ 500 دے دیں اسے، یہ میری مراد نہیں ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کسی کا حق نہ کھائیں، اور اپنا حق اگر آپ کو اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے حقوق لیں، لیکن دوسرے کے حقوق چھیننے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ جو دوسروں کا حق ہے اس کو دو اور کسی کا حق نہ چھینو، یہ اسلام کا ہم سے تقاضا ہے۔ لیکن اگر ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یتیم کے لیے آپ کے دل میں کیا جذبات ہیں۔ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے تو وہ یہ کام نہیں کرتے جو ہونے چاہیے، کہ یتیم کا خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک غریب ہے، ایک اس کا کاروبار اچھا ہے، تو جو غریب ہے اس کے بچوں کو تو یعنی آپ کے بھائی کے موجود ہونے کی صورت میں کچھ نہ کچھ آپ کا اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ مر جاتا ہے، تو آپ جو جائیداد یعنی جو مال کا مالک ہے اسے جو ہے آپ روک لیتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، ابو جہل کا۔ تو ابو جہل کا ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا، وصی مطلب اس کا یتیم کا مال اس کے پاس تھا، اس یتیم کے باپ کا مال اس کے پاس تھا، باپ مر گیا تو وہ ایک قسم کی امانت کے طور پہ تھا۔ تو وہ مکے کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ تو اب ابو جہل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مخالف تھا اور ان کو ایذا و تکلیف بھی دینے میں آگے تھا۔ تو یتیم ایک دن آیا، اس کے بدن پہ مناسب لباس نہیں تھا، اس نے ابو جہل سے کہا کہ مجھے میرے مال میں سے کچھ مجھے دے دو، میری حالت خراب ہے۔ اس نے اس کو جھڑک دیا۔ وہ پھر خانہ کعبہ میں آیا، ابو جہل کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو بیچارہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سے گلہ کیا ابو جہل کے ساتھیوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاقاً وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو الگ، تو انہوں نے ابو جہل کے ساتھیوں نے اس سے کہا، اس لڑکے سے، کہ جاؤ تم یہ شخص جو بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا مال دلا دیں گے۔ تو انہوں نے تو شرارت کے انداز میں کہا کہ یعنی فساد فتنے کے لیے کہ جھگڑا ہو جائے۔ تو خیر وہ لڑکا چونکہ حضور کو بھی نہیں جانتا تھا، انہوں نے حضور سے جا کے کہا کہ حضور یہ میرا مال نہیں دے رہا، آپ میرے ساتھ چلیں اور میری سفارش کریں۔ حضور اٹھ گئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا تو میرے آقا نے اس سے کہا کہ اس کا مال دے دو، اس کو کیوں نہیں دے رہے اس کا مال؟ میں کہا میں ابھی دیتا ہوں۔ اندر گیا، مال لایا، اس کو حوالے کر دیا۔ تو یہ یعنی وہ جو اور ابو جہل کے ساتھی تھے انہوں نے کسی کو بھجوایا، دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ فساد ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر وہ ابو جہل جب اپنے ساتھیوں میں آیا تو ساتھیوں نے کہا کہ ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے بلا جھجک جو ہے بس وہ دے دیے، یعنی ان کی بات مان لی۔ کیسے تم نے ان کی بات مان لی ایک دم؟ ابو جہل نے کہا کہ یعنی محمد نے جب مجھ سے یہ بات کی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں دیکھ رہا تھا ان کے دائیں بائیں جو تھے 2 حربے تھے، اور اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو وہ حربے میرے اندر گھسیٹ دیے جاتے، تو مجھے تو ڈر لگ گیا، میں نے دے دیا مال۔ یہ واقعہ ہوا۔
بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ یتیم کی میں بات کر رہا تھا، میں بات کر رہا ہوں دین کی. دین یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب سامعین کرام، دین کو سمجھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں دین کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ جس بات کو مانتے نہیں ہیں یا روایتی طور پہ دیکھیں، اب اپنے کردار کو دیکھ لیں نا، جو یعنی ہماری زندگی کا جو کردار ہے، دین تو ہمیں ورثے میں ملا ہے. اس کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے اور نہ اس کو قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پتہ ہے اس میں ہمیں رب کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اپنی انا کو چھوڑنا ہوگا، اپنی خواہشات نفس کو دبا کے اللہ کی مرضی پر عمل کرنا ہوگا. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا شوہر ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ دین کے احکامات کو نہیں جانتے کہ ازدواجی زندگی میں کس کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں اور شوہر کے کیا فرائض ہیں؟ لیکن نہ بیوی اپنے حقوق پورا کرتی ہے، نہ شوہر اس کو بیوی کو اپنے حقوق دیتا ہے. تو یعنی جانتے بوجھتے. اب یہ کیا، یہ ہم دین کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا اور کلمہ. زبانی کلمہ پڑھ لو اور کچھ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، بس. باقی دین کا یعنی ہمارا ماننا یہ ہے کہ باقی دین کا ہماری ذاتی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں سامنے کرام. یعنی ہماری سمجھ یہ ہے کہ بس میں اپنی مرضی سے شکل، لڑکے کہتے ہیں کہ میری داڑھی آئے گی تو میں منڈواؤں گا، ابھی تو میں بوڑھا نہیں ہوا. حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ داڑھی جو ہے سنت رسول ہے، لیکن نہیں، بال انگریزی بنواؤں گا. میں کیوں سنت کے مطابق بال بنواؤں؟ مثال کے طور پہ میں لباس جو ہے اپنی مرضی کا پہنوں گا. مجھے شلوار قمیض نہیں اچھی لگتی، میں مثال کے طور پہ، شلوار قمیض ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کے جسم کی جو اسلامی تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اسلامی تقاضا کیا ہے کہ آپ چست لباس نہ پہنیں. پتلون میں آپ دیکھ لیں جو نمازیں ہمارے بھائی پولیس والے آتے ہیں، عام طور پہ تو یہاں کے میں اتنا رواج نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. آپ جب تحیات پہ بیٹھتے ہیں، سارے کولے کا سائز، ران کا سائز، سب کچھ نظر آتا ہے. اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی جو کولے ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے تو پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو اول تو ہم نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ارأیت الذی یکذب بالدین جو ہے، اس کے دائرے میں ہم بھی آتے ہیں. ہم دین کو عملاً جھٹلا رہے ہیں. ہم سچے مسلمان نہیں ہیں. نہ ہم نے کلمے کو نہ سمجھا ہے، نہ کلمے کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. کلمہ تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم نے جو اپنے معبود باطل بنائے ہوئے ہیں، نفس امارہ جو ہے ہمارا معبود ہے. ہم اپنی مرضی جی رہے ہیں. ہم اللہ کی مرضی سے تو زندگی نہیں گزار رہے. آج آپ دیکھ لیں عام ہماری زندگی جو ہے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. دفتر میں بیٹھا ہوا جو افسر ہے تو وہ ملکی خزانہ بھی لوٹتا ہے جہاں بھی جب بھی اسے وقت ملے. میں نے خود اپنے آپ، یہ تو عام چلن ہے، بوگس بل بنائے جاتے ہیں. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کمیٹی کے دفتر میں، بلدیہ کے نا، آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے. تو اپنے کسی کام سے گیا تھا، وہاں ایک بابو تھا، کلرک تھا، جو افسر تھا سینیٹیشن کا. وہ کسی ٹیوب ویل کا ایک بوگس بل بنا رہا تھا. یہ بھی لکھو کہ بھئی یہ شو کرو کہ یہ خراب ہو گیا تھا، اس کو ہم نے ٹھیک کیا، وائنڈنگ کی، یہ بھی لکھو. ہزاروں کا بل بنا دیا اور ٹیکہ جڑ دیا اس نے کہ بھئی یہ موٹر جل گئی تھی، یہ پمپ خراب ہو گیا تھا، یہ سامان نیا آیا ہے. بس افسر نے دستخط کر دیے کیونکہ بس سب شیئر کر لیا، وہ بل انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا. یہ ہمارا قومی عادت ہے. یہ کرپشن، یہ بےایمانی،
یہ تو ہماری قومی عادت، کوئی ایک ایسا مجھے آپ ادارہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں یہ کرپشن نہ ہو، کک بیکس نہ ہو اور رشوت نہ ہو، کوئی ایک ایسا ادارہ کہ جب سائل ان کے پاس آئے تو اس کی نظر اس کی سائل کی جیب پر ہوتی ہے، کتنا کیا فائل ہے اس کا، مسئلے کا کتنے پیسے اس کو مانگنے چاہیے یا لینے چاہیے، اس کو دیکھ کے جو ہے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بھئی اتنے پیسے دو گے تو کام ہوگا۔ یہ عام ہمارا رویہ ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین اسلام ہے۔ آج عام طور پہ آپ دیکھ لیں، فرد ہو جو برائے نام امت مسلمہ ہے، اس کا فرد ہو، معاشرہ ہو یا یہ امت مسلمہ ہو، دین کو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر سمجھ بھی جائیں تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے جو معبودان باطل ہے، سب سے بڑا معبود ہمارا ظاہر ہے، دنیا ہے۔ ہم میٹیریلسٹ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ ظاہر ہے ایک چیز اللہ کو چھوڑ کے آپ نے مٹیریل پر آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر تو یہی ہوگا کہ آپ یعنی دنیا ہی کے کتے بن جائیں گے اور دنیا ہی کے پیچھے آپ نے منہ کھولا ہوگا، جائز ہو یا ناجائز ہو، مجھے تو دنیا چاہیے، مجھے تو اپنا مکان بنانا ہے، بہت پیسے چاہیے اور اس کے لیے بہت سی رشوت چاہیے، بڑا جو میگا کرپشن ہے، یعنی کوئی میگا منصوبہ بناؤ، اس میں میگا کرپشن ہم کر لیں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جتنے بڑے منصوبے ہوتے ہیں اس میں اتنی رشوت ہوتی ہے، کک بیکس ہوتی ہیں۔ یہ تو عام ہمارا آپ کا پاکستان کا یہ مسئلہ ہے سامنے کرام۔ تو یہ ارأیت الذی یکذب بالدین بے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آیا میں تو نہیں ہوں، میں تو دین کو نہیں جھٹلا رہا۔ ہم میں سے ہر شخص دین کو جھٹلانے کا مجرم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نہ تو دین کو سمجھتا ہے، سمجھ بھی جائے تو وہ باطن کے لیے ظاہر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ظاہر کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے سامنے کا، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ یہ تو نہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں جھٹلا رہے اور کچھ لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں۔ ہم سب اجتماعی طور پہ من حیث القوم، من حیث الامہ، ارأیت الذی یکذب بالدین کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی اس میں ایک بات میں آپ کو کہوں، ولا یحض علی طعام المسکین، کہ مسکین کو کھانا کھلانا جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاشی تفاوت اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور اس میں چلیں اس پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا لیکن اگلی نشست میں، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور نہیں ترجمہ سنا دیں، ابھی وقت ہے تھوڑا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، بس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔
فویل للمصلین، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، یہ دکھلاوا کرتے ہیں، یہ ریاکار ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز تک کو روک لیتے ہیں، یعنی کسی کو دیتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا يحض على طعام المسکین، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔